السلام علیکم ناظرین زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں کوسہ نام کا ایک شہر آتا تھا۔ بسطام کے دیے ہوئے رہنماؤں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ کوسہ میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیس شہریار ہے، جو فوج کا جرنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے۔ کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا؟ زہرہ نے پوچھا۔ ضرور روکے گا، گائیڈ نے جواب دیا۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوسہ سے آیا ہوں۔ اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اس کی تیاریوں کا انداز بتاتا ہے کہ وہ شہر سے باہر آ کر لڑے گا۔ اس نے فوجیوں اور شہریوں کو بہت گرمایا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور وہ 4 دنوں کی لڑائی اور تعاقب سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں، اس لیے وہ باہر کھلے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ زہرہ بن حویہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ کوسہ کے قریب 2 بدو لڑائی کا خطرہ ہے۔ اس نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے۔ کوسہ سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں فارس کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے۔ فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ تو آبی ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے۔ شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جسامت اس زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی۔ وہ قوی ہیکل آدمی تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنے حریف کو گرا سکتا ہے۔ عرب کے بدبختو، شہریار نے للکار کر کہا، تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے؟ رستم بزدل تھا جو مارا گیا۔ یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جانیں صحیح سلامت لے کر واپس چلے جاؤ؟ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا، کون اپنی جان لے کر یا گنوا کر یہاں سے جاتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے دین کو ہم اپنے سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں، تم سب کو لاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تیرے مقابلے کے لیے میں نے خود آگے ہونا تھا۔ زہرہ بن حویہ نے کہا، لیکن اے بدقسمت آتش پرست، تو نے میرے اللہ کو للکارا ہے، میں تیرے مقابلے میں ایک غلام کو آگے کرتا ہوں۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور علامہ بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لیا تھا کہ شہریار جیسے دیو ہیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو آگے بھیجا وہ ایک دبلا پتلا اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا۔ وہ بنو تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا۔ نابل گھوڑے پر سوار شہریار کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا۔ لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف طور پر نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے کے بلند ہو رہے تھے۔ شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی جو اس نے پھینک دی۔ نہتھا ہو کر لڑنے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو تو وہ خالی ہاتھ بھی مار ڈالے گا۔ نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ شہریار نے اپنی برچھی پھینک دی تو نابل نے بھی اپنی تلوار پھینک دی۔ اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ نابل پیٹھ کے بل گرا۔ ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے قوی ہیکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا، لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے منہ کی طرف چلا گیا۔ نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو کی طرف کچھ زیادہ ہی جھک گیا۔ نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا۔ نابل کی تلوار قریب ہی پڑی تھی۔ اس نے ٹانگ لمبی کر کے تلوار پاؤں سے اپنی طرف کر لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے سینے اور پیٹ کے درمیان برچھی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین کے نعرے اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فارس کی فوج اور شہریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا۔ جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اور نیام کھولی۔ یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی۔ اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔
شہریار کا لباس جو شاہانہ تھا، بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا، اس کی خد بھی قیمتی تھی۔ نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز، ہتھیار اور اس نے جو برچھی پھینکی تھی وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اسی کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا، اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے پیش کر دیا۔ شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی نے ان کے کبھی ہیکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے، وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے، لیکن جو ذرا عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کوسہ شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دیں گے۔ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعد بن ابی وقاص کہاں ہیں۔ اس نے سعد کو پیغام بھیجا کہ کوسہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، وہ سب نابل کو دے دی جائیں، یہ سب نابل کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سعد نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کہ وہ ہاشم بن عتبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کریں۔ زہرہ بن حویہ اور ہاشم بن عتبہ اپنے تھکے ماندے مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف بڑھے۔ مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سبات آتا تھا۔ سبات کے بالکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بحر شیر تھا۔ سبات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر پران نے یزدگرد سے کیا تھا۔ یہ 2000 گھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا تھا اور پران بنت کسرا کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس رسالے کے سوار ہر صبح اکٹھے ہو کر بلند آواز سے یہ عہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ اس رسالے کے ساتھ ایک شعر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو منوس تھا، لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی شعر تھا جیسے جنگل کا شعر ہوتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس شعر کی مناسبت سے ہی اس مقام کو بحر شعر کہا جاتا تھا۔ مجاہدین جب سبات کے قریب پہنچے تو اس جانباز رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا۔ جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا منہ مجاہدین کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ مجاہدین کے لیے لڑائی میں شیر کا شامل ہونا انوکھی سی بات تھی اور بہت ہی خطرناک۔ شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے، لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے۔ اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے مانوس تھے۔ صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہاشم بن عتبہ نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا رخ شیر کی طرف تھا۔ شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکڑنے لگا۔ ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم گھوڑے سے کود کر اترے اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا۔ خود تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا۔ شیر جست لگا کر اس پر جھپٹا۔ ہاشم نے بڑی تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا۔ شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا۔ اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا۔ اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی۔ ہاشم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا۔ اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھل نہ سکا اور لڑھکنے لگا۔ زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری۔ گردن پوری تو نہ کٹی لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شیر ایک بار پھر گرا۔ ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ ناظرین، اس شاہی رسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے۔ یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی۔ بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جانبازی اور فارس کی سلامتی کا عہد کرتا تھا، لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں سے آگے کس طرح بھاگی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ نہ آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تعاقب میں آتے جا رہے ہیں۔ ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے۔ اب انہوں نے اپنے اس خونخوار شیر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ زہرہ بن حویہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوار بھی تجربہ کار ہیں، اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا، لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی۔
زہرا بن حویہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارسی سواروں کی اگلی صف حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کے ایک پہلو سے کچھ سواروں نے گھبرا کر بیر شیر کا رخ کیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی پچھلی صف کے سوار بھی بھاگ اٹھے۔ پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور بہر شیر بالکل قریب تھا۔ زہرا بن حویہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی طرف چلے گئے۔ امیر برس بسطام نے مجاہدین کی پیش قدمی کے راستوں سے قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی تھیں۔ اس سے پیش قدمی آسان ہو گئی تھی اور تیز بھی۔ اطلاع کے مطابق قادسیہ کے بگوڑے فارسی بابل کے کھنڈروں میں اکٹھے ہو رہے تھے، اس لیے سعد نے مجاہدین کے دستوں کو جو ان کے ساتھ تھے محاصرے کی ترتیب میں کر لیا اور ان سے کہا کہ محاصرے کا اشارے پر حلہ بول دینا ہے۔ مجاہدین احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ جتنے آدمی اندر ہیں سب باہر آ جائیں۔ قریب جا کر سعد بن ابی وقاص نے اعلان کرایا، لڑو گے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، باہر آ کر ہتھیار ڈال دو گے تو تمہاری حیثیت اور عزت برقرار رہے گی۔ بابل کے کھنڈرات وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف سے اعلان کیے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر ایک ضعیف العمر آدمی دودھ کی مانے سفید داڑھی، سیاہ چوگے میں ملبوس، جھکا جھکا اپنے قد سے لمبے عصا کے سہارے باہر آیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ایک محافظ سے کہا کہ اس بزرگ کو ان کے پاس لے آئے۔ وہ بوڑھا قریب آیا تو سعد گھوڑے سے اتر کر اس سے ملے۔ اے عربی سالار، سفید ریش بزرگ نے کہا، کسے پکار رہے ہو؟ وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ جس فوج کے افسر بھاگ اٹھیں اس فوج کے سپاہی میدان میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کھنڈروں میں گھوم پھر کر دیکھ لو، کچھ سپاہی زخمی پڑے کرا رہے ہیں اور اپنے ان ساتھیوں اور افسروں کو کوس رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے ہی فوج کے آدمیوں کی درندگی کا شکار ہو کر ادھر ادھر پڑی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور فتوح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعد نے سب سے پہلے اس قید خانے کے کھنڈرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا۔ فرط جذبات سے سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سعد بابل کے کھنڈرات میں گئے۔ شاہی محل کے کھنڈرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھنڈر ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ ہے وہ شہر جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جادو جائز نہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی، سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا۔ آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے آج اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے۔ اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے نعروں سے لرز رہے ہیں، اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی، وہ فوج اللہ کے مٹھی بھر سپاہیوں کے آگے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے۔ کسریٰ پرویز نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے، آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں۔ سعد نے سفید ریش بوڑھے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میری تو عمر یہیں گزر گئی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرا خاندان مذہب پرست تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا۔ باپ دادا کا بسیرا انہی کھنڈروں میں تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے ہیں۔ میری عمر 100 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ میرے مذہب کا کوئی نام نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ باپ دادا سورج کو پوجتے تھے، کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے، وہ دنیا سے اٹھ گئے تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دیں اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں، کوئی آسمانی بجلیوں میں اور طوفانوں میں تلاش کرتا ہے۔ میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے، اور کبھی یہ وہم سا بھی ہوتا ہے کہ میں خود اپنا خدا ہوں۔ اور جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور اس کے ساتھی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی جیسے اس بوڑھے کی باتوں سے مسحور ہو رہے ہوں۔ میں مدین جاتا رہتا ہوں، بوڑھے نے کہا، شاہی محلات کو دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی شان و شوکت بھی دیکھتا ہوں، اس شراب کی بو بھی سونگھی ہے جس کا نشہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے، اور ان حسین و جمیل دوشیزاؤں کو بھی دیکھا ہے جن سے وہ لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر میں بابل کے ان کھنڈروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکے اور فریب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں
کہ تم عرب کے سپہ سالار ہو، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو، یہ بابل ہے، یہ عظیم الشان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ تم نے شاید یہ سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں مولک باغات ہوا کرتے تھے، آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے تھے، جو زمین پر تھے نہ آسمان پر۔ کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ جنت ہے تو یہی ہے، کہاں ہیں وہ باغ، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت اور عالی شان تھے کہ ایسی شان و شوکت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس شہر میں حوروں جیسی خوبصورت دوشیزائیں یوں گھومتی پھرتی تھیں جیسے رنگ برنگی چڑیاں ملک باغوں پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہچہاتی تھیں۔ یہ شہر اشوریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کئی فاتحین آئے، ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کیں اور خوشنما میناروں جیسے برج بنائے۔ ہر فاتح یہاں اپنے تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑ گیا اور اس طرح بابل مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بن گیا اور ان تمام تہذیبوں کا بڑا ہی حسین امتزاج تھا۔ لیکن یہاں کے بادشاہ لوگوں کے خدا بن گئے تھے۔ مصر میں فرعون تھے اور یہاں کے بادشاہ فرعونوں سے کم نہ تھے۔ کیا تم جانتے ہو؟ ہاں میرے بزرگ، سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں یہ سب جانتا ہوں۔ اس شہر کا ذکر ہماری مقدس کتاب میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی بادشاہوں کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ ہماری اس مقدس کتاب میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور سلمان کی بادشاہی کے وقت وہ اس علم کو پڑھتے تھے جو شیطان کا علم تھا۔ یہ کفر سلمان نے تو نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر اترا تھا۔ یہ دونوں فرشتے جب انسانوں کو یہ جادو بتاتے تو ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر نہ کرنا۔ لیکن لوگ یہ جادو سیکھتے تھے جو مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ اس سے سوائے اپنا اور کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اتنی بری چیز کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیچتے۔ تم جادو کی بات کرتے ہو سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، وہ جادو اب بھی چلایا جا رہا ہے۔ مدائن میں یہودی راہب بھی ہیں، وہ اس جادو کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مدائن کا بادشاہ ان سے جادو کے ذریعے مدد لے رہا ہے۔ میں نے ایک روز ایک یہودی راہب کو شاہ فارس کے محل سے نکلتے دیکھا تھا، جس سے مجھے شک ہوا کہ بادشاہ ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی اور سلطنت فارس کا تخت تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں جس پر ہم تکبر کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں اور پھر انجام اسی کی ذات باری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ فتح ہماری ہوگی، کون جانے اللہ کو کیا منظور ہوگا۔ میں تمہاری فتح کی پیش گوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ فارس کی فوجیں کٹ چکی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بندہ بندہ ہو کر بھاگی جا رہی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، بلکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو خود شکست دیا کرتا ہے۔ فارس کے جرنیل میدان جنگ سے بھاگ کر ان کھنڈروں میں پہنچے، سپاہی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی آئیں جو جرنیلوں اور دوسرے افسروں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہیں اکٹھے ہو کر انہی کھنڈروں کو مورچہ یا قلعہ بنا کر تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے خوب شراب پی اور پھر ان لڑکیوں پر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ پھر میں نے جرنیلوں اور افسروں کو یہاں سے بھاگتے دیکھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ عرب کا لشکر بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے اور جو شہر اس لشکر کے راستے میں آتا ہے اس کے رئیس اور دوسرے لوگ عربوں کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مدد بھی دیتے ہیں۔ جرنیلوں اور افسروں کے بھاگنے کے بعد فارس کے عہدے داروں اور سپاہیوں نے ان لڑکیوں کو خراب کرنا شروع کر دیا اور ان پر بعض نے تلواروں سے ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جس فوج کی نظر میدان جنگ میں بھی عورت اور شراب پر لگی ہوئی ہو اس کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں 10-12 گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ بابل کی تباہی کے پس منظر میں بھی عورت، شراب، عیش و عشرت اور بادشاہوں کا فرعونوں جیسا تکبر تھا۔ تم نے نمرود کا نام سنا ہوگا اور تم نے فرعونوں کی باتیں سنی ہوں گی۔ جس طرح فرعون مصر کے خدا بنے ہوئے تھے اس طرح نمرود اس خطے کا خدا تھا، لیکن اس شخص کو موت آئی تو قید خانے میں آئی۔ ہاں میرے بزرگ، سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں مصر کے فرعونوں کے متعلق بھی جانتا ہوں اور نمرود کے متعلق بھی۔ اس نمرود کا ذکر بھی ہماری مقدس کتاب میں آیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ نمرود کو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قید خانے میں ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔
جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیغمبری عطا کی۔ نمرود نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ رعایا کے ایک عام بندے کو اتنا بڑا اعزاز مل جائے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس شخص کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ جلائی گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ذرا سا بھی خوف یا گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا، وہ یوں آگ کی طرف چل پڑے جیسے وہ آگ تھی ہی نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا، اتنی سرد بھی نہ ہو کہ اس شخص کو سردی سے بھی تکلیف پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کھڑے ہوئے اور آگ سرد ہو گئی۔ بعد میں یہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کا قیدی بنا۔ عبرت پھر بھی کسی نے حاصل نہ کی۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، جس نے انسانیت کو اپنا غلام بنایا اس کا انجام یہی ہوا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی لغزشوں اور نادانیوں کو بھول کر گزرے ہوئے وقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ ماضی سے عبرت نہ حاصل کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ عیش و عشرت میں جو پڑ جاتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج ڈوب بھی جایا کرتا ہے۔ تم ان کھنڈروں کے اندر ہو، تمہیں فارس کی بادشاہی کے محافظ سسکتے اور کرہتے نظر آئیں گے۔ سعد بن ابی وقاص اس کے ساتھ کھنڈروں کی طرف چل پڑے۔ اتنے عظیم و شان محلات اور اتنے حسین شہر کے کھنڈرات بڑے ہی ڈرونے تھے۔ زیادہ تر مکانات تو بالکل ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ بعض عمارتوں کے ستون کھڑے تھے یا ادھوری سی ایک ایک دو دیواریں کھڑی تھیں۔ محلات کی چھتیں غائب تھیں، دیواریں کھڑی تھیں۔ کچھ عمارتوں کی چھتیں جھک گئی تھیں، ان میں سانپوں، الوں اور چیلوں جتنے بڑے بڑے چمگادڑوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کو دور دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا اور خود قصر نمرود کو دیکھنے چلے گئے۔ ان میں حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ انسان، سعد نے کہا، اور سورہ ہود کی 2 آیات پڑھیں، اور جب تمہارے رب کا حکم آیا تو ان قوموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایسی ہی پکڑ ہے تمہارے رب کی جس بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں پر۔ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے۔ اب ایک اور قوم کو رب باری تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا جو سورج اور آگ کی عبادت کرتی تھی اور جس کے بادشاہوں کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کی جنگی قوت جس نے ہر قوم پر ہیبت طاری کر رکھی تھی، بابل کے کھنڈروں میں پڑی کرا رہی تھی، اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ فارس کے ان زخمی فوجیوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ ان میں جو اٹھ سکتے تھے وہ کھنڈروں سے باہر آ گئے اور جنہیں زخموں نے نڈھال کر رکھا تھا وہ کرا رہے تھے۔ ان تمام زخمیوں کی جذباتی کیفیت یہ تھی کہ وہ روتے تھے، اپنے افسروں کو کوستے اور اپنے بادشاہوں کو گالیاں دیتے تھے۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کو بنو تمیم کے ایک سردار نے آ کر کہا، زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں، وہ اپنے سالاروں اور بادشاہوں کی جانوں کو رو رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں، سعد بن ابی وقاص نے کہا، وہ اپنی جانوں کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دیں گے اور یہ زخموں سے خون بہہ جانے سے مر جائیں گے۔ اگر اس حالت میں ہم نے انہیں مسلمان کر لیا تو یہ جبر ہوگا اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کی مرہم پٹی کرو، انہیں پانی پلاؤ، یہ بھوکے ہوں گے، انہیں کھانا دو اور انہیں بتاؤ کہ تم ہماری پناہ میں ہو اور تم پر کوئی جبر اور تشدد نہیں ہوگا۔ ان سے ہتھیار لے لو اور ان سے گھوڑے بھی لے لو۔ فوراً ہی سپہ سالار کی حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ 4-5 لڑکیوں کو سعد بن ابی وقاص کے سامنے لایا گیا۔ وہ نوخیز دوشیزائیں تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک دلکش اور حسین تھی، لیکن ان کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس خوف سے چلا رہی تھیں کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کھنڈروں میں ان کے اپنے فوجی افسر اور عہدیداروں نے میدان جنگ سے بھاگ کر کرتے رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے انہیں تسلی دلاسا دیا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا، لیکن سب کی سب ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھیں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ کیا تم اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہو؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سب نے باری باری کہا، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم سب زندہ رہنا چاہو گی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، تم ہماری عورتوں کے ساتھ رہو گی، کوئی مرد تمہارے قریب سے گزرے گا بھی نہیں۔ سعد کے حکم سے انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر پیچھے عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔